الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ آج جو ہمارا سلسلہ ہے اس کا نام ہے قصیدہ نور۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نعتیں ہمارے گھر کا بچہ بچہ پڑھتا ہے، ہر عاشق رسول ان سے متعارف ہوتا ہے الحمدللہ۔ اور بعض کلام ایسے ہوتے ہیں جو رچ بس جاتے ہیں ذہنوں میں، دماغوں میں، اور بہت زیادہ پڑھے جاتے ہیں، بہت زیادہ فیمس ہو جاتے ہیں، مگر انہیں سمجھنے میں ہماری عقل کی کمی ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، بعض اوقات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ الحمدللہ آج ایک ایسے کلام کی شرح کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی مدنی چینل کے ناظرین کو کچھ معلومات فراہم کی جائیں گی۔ امید ہے کہ آپ بہت ساری نئی نالج، بہت ساری نئی باتیں آج کے اس سلسلے میں سیکھ پائیں گے۔ ہمارے ساتھ انشاءاللہ عز و جل مبلغ دعوت اسلامی مفتی ابو محمد علی اصغر اتاری دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ آپ کو شرح بتائیں گے، کلام بھی سنائیں گے، اور انشاءاللہ ایک بہت پیارے انداز میں آپ کی طرف سلسلہ بڑھائیں گے۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ اللہ عز و جل اور اس کے حبیب علیہ السلام کی رضا کے لیے ہم علم سیکھ رہے ہیں، نعتیں پڑھیں گے، پیارے آقا علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جہاں بے شمار کلام ہیں، بہت سارے منفرد اور یونیک کلام ہیں کہ جنہیں بہت سارے شعراء جو ہیں وہ آج تک سر جوڑ کر بیٹھ گئے مگر ایسے کلام نہیں لکھ پائے۔ بعض ایسے کلام ہیں کہ جن کو دیکھ کر بڑے بڑے شعراء کی عقول بھی دنگ رہ جاتی ہیں کہ یہ کیا لکھ دیا، یہ کیسے لکھ دیا، یہ کیسے ممکن ہوا۔ جیسے کہ اعلیٰ حضرت کا ایک کلام 4 زبانوں میں آپ نے لکھا، ایک کلام ایسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک جو سیرت ہے، آپ علیہ السلام کے مبارک جسم اقدس کی بالوں سے لے کر ناخن مبارک، پیر کے ناخن مبارک تک کی اس میں تعریف و توصیف کا بیان کر دیا۔ اسی طرح ایک کلام ایسا لکھ دیا کہ جس میں اوپر کے ہونٹ نیچے کے ہونٹ سے نہیں ملتے، عز و شفتین جس کلام کو کہا جاتا ہے۔ ایک کلام اسی طرح بڑا مشہور اور بہت ہی پیارا کلام ہے جسے قصیدہ نور کہا جاتا ہے، جس کو ہم سب مل کے پڑھتے ہیں۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اتنا پیارا کلام ہے، ہمارے بچے بچے کی زبان پر یہ ہوا کرتا ہے، بڑا ہی پیارا کلام ہے۔ بالخصوص اس کلام کی خاصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسی کلام کا ایک مطلع ہوتا ہے، ایک مطلع پہلے شعر کو کہا جاتا ہے جس میں 2 مصرے ہوتے ہیں اور دونوں ہم ردیف ہوا کرتے ہیں۔ جیسے پہلا مصرع ہے باڑا نور کا، تو دوسرے میں بھی ہے تارا نور کا، دونوں میں نور کا ہے۔ اس کے بعد 1-2 شعر اسی طرح عموماً شعراء لکھ دیتے ہیں، 2-3 مطلب بھی ہوتے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس کلام میں تقریباً 47 مطلب ہیں، 47 مطلب جو آپ نے اس طرح لکھے کہ پہلے مصرے میں بھی لفظ نور کا ہے، دوسرے مصرے میں بھی لفظ نور کا آ رہا ہے، جو بہت ہی پیارے انداز میں اس کی ردیف کو، ردیف کہتے ہیں وہ لفظ جو شعر کے آخر میں استعمال کیا جائے، جیسے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، اس میں تیرا جو ہے وہ ردیف ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کلام میں 47 ایسے مطلب لکھے ہیں کہ جس میں جو ردیف ہے وہ ریپیٹ ہے، اور ہر جگہ پر ایک الگ انداز میں لفظ نور کا کو جوڑا ہے۔ انشاءاللہ مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور شرح بھی فرمائیں گے۔ آئیے اس کلام کی شرح کی جانب بڑھتے ہیں۔ حضور پہلا شعر میں نے پڑھ دیا ہے، تو آپ کیا فرمائیں گے پہلے شعر کی شرح کے حوالے سے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلام جو ہے قصیدہ نور 1317 سن ہجری میں علماء اور مشائخ کی موجودگی میں مطلب کہ یہ کلام پیش کیا گیا، اور پڑھنے والے تھے نعت خواں حبیب الرحمن قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور اس محفل میں جب پہلی مرتبہ یہ قصیدہ پیش کیا گیا، صدر محفل تھے ابو الحسین نوری میاں صاحب اور مولانا وسیع احمد مودودی صورتی اور جید علماء کرام تشریف فرما تھے، اور جو
اس قصیدے کو پڑھا گیا، یعنی کہ علمی محفل میں پڑھا جا رہا علمی محفل میں پڑھا گیا، اور 4 سے 5 گھنٹے کے اندر جا کر ختم ہوا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ ایک ایک شعر کی کئی مرتبہ تکرار، مطلب محفل کی کیفیت ہی الگ تھی۔ یعنی اس کو پڑھنے میں 4-5 گھنٹے لگ گئے، تو وہ شرح میں کیا ہوگا پھر مفتی صاحب؟ ایک کم 60 اشعار ہیں۔ اوہ، کسی بھی کلام کے عمدہ ہونے کے کئی پہلو ہوتے ہیں، جی، جیسے اس کلام کے اندر محاورات کا استعمال ہے، ماشاءاللہ۔ قرآن و حدیث کے معنی کو بڑے ہی حسن خوبی کے ساتھ پرویا گیا ہے، اچھا، پھر الفاظ کا چناؤ ہے، سب سے بڑی چیز معنویت ہے۔ تو شاعری کے اندر جو ہے معنویت سب سے بڑھ کر ہوتی ہے، کہ شاعر جو بات بیان کر رہا ہے، نعت کا مقصد ہوتا ہے نبی اکرم علیہ السلام کی مدح کرنا، تعریف و توصیف بیان کرنا۔ بعض لوگ صرف لفاظی کر رہے ہوتے ہیں، ان کے شعر سے کسی بھی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان نہیں ہو رہے ہوتے، صرف ایک لفاظی کا جو نا ڈھیر ہوتا ہے کلام، یا اس طرح کے دعوے ہوتے ہیں کہ اس میں کوئی سچائی کوئی صداقت نہیں ہوتی۔ اچھا، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کلام ہے، امام الکلام ہے۔ صحیح۔ تب یہ وہ کلام ہے کہ شعراء جو ہیں سنتے ہیں تو اشش کر اٹھتے ہیں۔ خیر، اس کلام کو ساتھ ساتھ ہی ہم لے کر چلتے رہیں گے۔ اس کلام کی جو بنیادی تھیم ہے، یہ سمجھیے کہ 3 اہم پہلو ہیں اس کلام کے۔ اچھا، ایک تو ترنم، جو اس کلام کے اندر ترنم ہے، جو بہر امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ لے کر آئے ہیں، بڑی جو ہے وہ سمجھیے کہ کوئی سمجھے نہ سمجھے، کسی اور زبان والا بھی اگر سنتا ہے تو اسے ایک عجیب کیف محسوس ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ دوسرا جو جو پہلو ہے، نور کا لفظ نور کا کی بار بار تکرار ہے، وہ بھی آپ پورا جو بہر ہے، جی، اس بہر کے اندر یہ سمجھے جیسے وہ جو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، وہ صبح لالہ زار پھرتے ہیں، جی، تو اس میں سوز ہے، ترنم نہیں ہے، صحیح، پر سوز کلام ہے۔ جی جی، تو لکھا یہ بھی مدینہ شریف کی حاضری میں تھا۔ تو یہ ایک طرح سے ترانہ ہے، واہ، اور ایک پرنم کلام ہے، جسے پڑھ کر جو ہے بس جوش آ ہی جاتا ہے، ہاتھ ہل جاتے ہیں، جھنڈے ہل جاتے ہیں۔ اس طرح کا یہ کلام ہے۔ بہر اس کی اس طرز پر قائم کی گئی ہے۔ ماشاءاللہ۔ ہر بہر جو ہے وہ پرنم نہیں ہوتی، بعض سوز والی ہوتی ہیں، بعض جو ہے ترنم ہے، ترنم ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں نبی اکرم علیہ السلام کے جسمانی اوصاف بڑے نمایاں طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ سرکار علیہ السلام کا رخ انور، چہرے کے جو مختلف اجزاء ہیں، جسم اقدس کے اجزاء ہیں، بڑے ہی مطلب حسن خوبی کے ساتھ اور بہت عمدہ انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ تیسرا پہلو اس کلام کی عمدگی کا یہ ہے کہ یہ کلام جو ہے خاص صبح بہاراں کے تعلق سے ماشاءاللہ، اور کیا بات۔ شب ولادت کے تعلق سے جو ہے اس میں کافی مفہوم اور مفاہیم موجود ہیں۔ اچھا، تو پہلا شعر آپ پڑھ لیں، رحمت اللہ، پھر میں شروع ماشاءاللہ۔ کرتا ہوں۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ یہ جو شعر ہے، جی صبح طیبہ میں ہوئی، طیبہ تو اسے کہتے ہیں، مدینہ منورہ کا نام ایک طیبہ ہے۔ جی، مطلب طیبہ ایک تو ہے اچھی چیز کو طیبہ کہتے ہیں، طیب طیب معنی، لیکن طیبہ جو ہے مدینہ منورہ کا نام ہے۔ صحیح۔ اب یہاں دیکھیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تو یہ مکہ مکرمہ میں، ہاں، سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لیکن آپ علیہ السلام جو ہیں وہ گلشن مدینہ کے پھول ہیں، مطلب گلشن مدینہ ہی آپ کا ہے، آپ کی پہچان ہے۔ یوں سمجھیے آپ کے مکہ مکرمہ کو جو بھی نسبتیں ملی ہیں، جی، وہ سارے نسبتیں بہت سارے لوگوں کی ہیں۔ صحیح، کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت، کہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسبت، کہیں حضرت حاجرہ کی نسبت، کہیں حضرت آدم کی نسبت صحیح، علیہ السلام۔ لیکن مدینہ وہ جگہ ہے جہاں کی فضیلت، جہاں کی اہمیت، جہاں کی خصوصیت میں کوئی شریک نہیں۔ واہ، سارا کمال مدینہ منورہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا ہے۔ ماشاءاللہ۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کی عظمت کے پیش نظر یہاں مدینے کا ذکر کیا ہے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، یا یہ ہے کہ مکہ مکرمہ بھی یہاں طیبہ بول کر مراد ہو سکتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو وہ خاص مکے کیفیات کو بھی پاکیزہ جگہ سے استعارہ طیبہ کیا جا سکتا ہے، مطلب وہ خاص کیفیت جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ظہور پذیر ہوئے ہیں، واہ، اور ہزاروں سالوں سے آپ کے آنے کی خوشخبریاں دی جاتی رہیں، انبیاء مجدے سناتے رہے، اور
فرشتے جو ایک دوسرے کو خبریں دیتے رہے، آسمان میں تذکرے ہوتے رہے، اب وہ گھڑی آ گئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ تو امام اہل سنت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی، بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ تو جب سرکار آ رہے ہیں تو نور اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لازم و ملزوم ہے۔ صحیح۔ دیکھیے ایک تو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نور مانوی ہیں، اس میں تو کوئی بھی اختلاف نہیں کرتا کہ آپ جو ہے سبب برکت ہیں، بے شک، آپ جو ہے وہ مانوی طور پر نور ہی نور ہیں۔ جسے نورانیت وغیرہ ہم کہتے ہیں کہ وہ بڑی نورانی شخصیت۔ جی ہاں بالکل۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام حسی طور پر بھی نور ہیں، ماشاءاللہ۔ یعنی آپ کی تخلیق نور سے کی گئی۔ اچھا، آپ سب انسانوں کو جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیا جاتا ہے، آپ کا جو خمیر ہے وہ مٹی نہیں نور ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق نور سے ہوئی ہے، بشری لبادے میں تشریف لائے ہیں، بشریت کا ہم انکار نہیں کرتے، صفت بشر سے بھی متصف ہیں، صفت نورانیت حصے سے بھی متصف ہیں۔ تو جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو منبع نور ہیں، جب وہ دنیا میں ظہور پذیر ہو رہے ہیں تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کے عالم کا نقشہ کھینچتے ہیں کہ جب نور آ رہا ہے تو پورا عالم ہی منور ہے، واہ ہر ایک کو نور کی خیرات دی جا رہی ہے، واہ، اور جتنی بھی نور کہلانے والی چیزیں تھیں وہ سب مانت پڑ گئی ہیں۔ واہ آج سے جو ہے اس نور کا جو ہے وہ راج چلے گا، واہ، تو آئی کیسی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا۔ تو کیسی مبارک وہ فضائیں ہیں، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا سبحان چاند، اللہ، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اب میلاد کیا ہے؟ ہم جو خصوصیت کے ساتھ جس دن تقاریب کو میلاد کا نام دیتے ہیں، اللہ۔ جی، مطلب کہ عرفی طور پر تو میلاد ذکر مصطفیٰ کا نام ہے، صحیح، بے شک، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، تعریف و توصیف، ذکر، معجزات، خصائل، فضائل، تمام چیزوں کا بیان ہوتا ہے۔ ایسی تقاریب کو محفل مولود یا میلاد کہا جاتا ہے۔ لیکن خاص جو ہے، جو مثال کے طور پر صبح بہاراں کی محافل ہیں، جی، یا خاص جو مولود کی محافل ہیں، یا جو بزرگوں کا معمول رہا، یا جن میں خاص برکت کے پہلو موجود ہوتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے ذکر کو بیان کیا جائے اور لوگ اسے سنیں، تو اسے خاص میلاد کہا جاتا ہے۔ تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کیفیات سے جو ہے نا آغاز کیا ہے، اور وہ جو کیفیات ہیں، برکت کے لیے ہم بھی کچھ سن لیتے ہیں۔ جی، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جلوائے آرا جہاں میں جب آپ نے آنکھ کھولی تو میں نے دیکھا کہ تمام گھر نور سے جگمگا اٹھا۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ اگر صرف نور مانوی ہیں تو پھر وہ نور کہاں سے آ رہا ہے واہ، جو آپ سے پھوٹ رہا ہے، آپ سے جو ہے جسم جس کی سے کرنیں بلند ہو رہی ہیں، روشن ہو رہی ہیں۔ جیسا کہ وہ روایت بھی ہے نا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں داخل ہوئے تو پورا کمرہ روشن ہو گیا، سوئی مل گئی تھی ابن تو عساکر گویا کی وہ حدیث ہے، ظاہری نور بھی نظر آ رہا ہے۔ ظاہری ایک نور ہے۔ صحابی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام جب مسکراتے تو وہ دانتوں کی درمیان سے نور نظر نور آتا، نکلتا ہے۔ نور ہی نور ہے۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ وہ نور دیواروں پر محسوس ہوتا، یا اللہ، سبحان اللہ، یہ عالم ہوتا۔ کیا بات ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ صلی اللہ سارا گھر جو ہے نور سے جگمگا اٹھا، اور میں نے دیکھا آسمان کے ستارے زمین کے اتنے قریب آ گئے، واہ، مجھے خطرہ محسوس ہوا کہیں گر نہ پڑے، اللہ، جھوم رہے ہیں ستارے بھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یعنی ایک تو یہ نا کہ ہم اپنے مطلب کے طریقے کے مطابق یا اپنے عرف کے مطابق سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی محافل کا انعقاد کرتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں جی کہاں سے ہوئی، کیسے ہوئی، کیوں ہوئی، کہاں تھیں، صحابہ نے بھی کی تھیں؟ میں عرض کرتا ہوں جی ہاں، صحابہ نے بھی کی تھیں۔ آئیے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے ایک قصیدہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں لکھا۔ سبحان اللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تبوک سے واپس آ رہے تھے۔ امام بہقی نے دلائل النبوہ میں، امام طبرانی نے معجم میں، بہت سارے محدثین نے اس پورے قصیدے کو نقل کیا ہے، میرے سامنے پورا قصیدہ موجود ہے، لیکن اس کا صرف ایک شعر پڑھوں گا۔
عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل چاہ رہا ہے میں آپ کی ثنا بیان کروں، سبحان اللہ، آپ کی نعت بیان کروں، کیا بات ہے، حضور کے سامنے. حضور کے ہاں، سامنے. ہاں. تو جب وہ نعت بیان کیا کر مقام رہے ہے. ہیں تو یہ کون سی محفل ہے؟ ہوں، محفل نعت بھی ہے، یہ محفل مولود بھی ہے، مولود بھی محفل ہے. ذکر مصطفیٰ بھی ہے. صحیح. محفل مولود کیوں ہے کہ اس قصیدے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ذکر ولادت کو بھی بیان فرماتے ہیں. ماشاء اللہ. اچھا. کیا شعر بیان کرتے ہیں؟ انت ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورک الافق. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی ولادت ہوئی تو پورا افق جو ہے آپ کے نور سے منور ہو گیا تھا. اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ. امام بہقی نے، معجم میں طبرانی نے اور دیگر محدثین نے اس پورے قصیدے کو نقل کیا ہے. قصیدہ عباس کہلاتا ہے یہ، اور یہ بیان کر رہے ہیں کہ اس وقت کی کیفیات کیا تھیں. اسی طریقے سے حضور کے سامنے حضور کا میلاد بیان کیا جا رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً اس پہ خوش ہی ہو رہے ہوں گے. خوشی ہو رہے ہیں بلا شبہ. آگے بلا شبہ خوش ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت صفیہ بنت عبد المطلب فرماتی ہیں جس رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے میں نے 6 عجیب و غریب چیزیں دیکھی. ایک چیز انہوں نے یہ بیان کی 6 میں سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور تمام چیزوں پر غالب آ گیا. پھر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام میرے بطن سے جدا ہوئے ایک ایسا نور نکلا کہ مشرق و مغرب کے درمیان سب کچھ روشن ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب مستدرک حاکم مشہور محدث ہیں، وہ حدیثیں جو بخاری اور مسلم سے رہ گئی تھیں، اسناد ان کی قوی تھیں لیکن پہنچ نہیں پائے وہاں تک، تو امام حاکم نے ان روایتوں کو جمع کیا. تو یعنی جن راویوں سے امام مسلم اور بخاری روایت کرتے ہیں انہی راویوں سے انہوں نے روایت کیا. تو یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وخاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں، نبوت مجھ پر ختم ہو گئی ہے. وابی منجدل فی تینہ، میں اس وقت بھی تھا جب میرا والد پانی اور مٹی کے درمیان تھے، حضرت آدم علیہ السلام. فاخبرکم عن ذلک، فرماتے ہیں میں اس کی تفصیل کسی اور موقع پہ بیان کروں گا. انا دعوت ابی ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہوں. کیا بات. بشارت عیسیٰ، اور حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں. ورؤیا امی آمنہ التی رات، اور میری والدہ کو جو خواب میں بشارتیں دی جاتی تھیں میں وہ ہوں. پورے آتے تھیں، پاک بیبیاں آتی تھیں، خواب میں بیان کیے جاتے تھے کہ سرکار دو عالم آنے سے پہلے میلاد بیان ہو رہا تھا، حضور کے آنے کی خبریں دی جا رہی تھی. تو فرمایا کذالک امہات النبیین یرینا، اسی طریقے سے دیگر جو انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں ان کی والدائے ماجدائے جو ہیں وہ بھی اپنے آنے والے بیٹے جو نبی واقع ہوئے ان کے متعلق اس طرح کی بشارتیں دیکھا کرتی تھیں. سبحان اللہ. پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اسی حدیث میں ہے ان ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات حین ودعتہ لہ نورا اضاءت لہا قصور الشامی. راوی بیان کرتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے تو ایسا نور نکلا، مکہ میں پیدا ہوئے ہیں، سینکڑوں ہزاروں میل ہے شام، ملک شام، تو مکہ میں رہنے والے دیکھ رہے ہیں کہ شام کے محلات روشن ہو گئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نور مشرق و مغرب میں پھیل گیا ہے. سبحان اللہ. پھر یہ راوی تلاوت کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو سراج منیر بنا کر بھیجا ہے. علماء لکھتے ہیں کہ جب یہاں والدہ کا عالم یہ ہے کہ وہ مکہ میں رہ کر ملک شام کے محلات دیکھ لیتی ہیں تو سرکار علیہ السلام کا عالم کیا ہے. تو دیکھیے وقت ولادت کیسے کیسے واقعات ہو رہے ہیں. خوشی کا سما ہے، خوشی کا سما، ٹھیک ہے نا. صحیح. یعنی 2 قسم کے واقعات بطور خاص ہو رہے ہیں. ایک کیا، عالم کفر میں زلزلہ برپا ہے. جی وہاں سب کیس و کسرا کے جو ہے نا حیران ہیں، متعجب ہیں، ایوانوں میں زلزلے واقع ہیں. آگ بجھ جاتی ہے 1000 سال والی، شیطان جو ہے وہ مٹی ڈال رہا ہے، آتش قدے بجھ جاتے ہیں. پھر یہ ہے کہ یہ بھی روایتوں میں آیا کہ جتنے بھی کفار بادشاہ تھے وقت ولادت سب گونگے ہو جاتے ہیں، بول ہی نہیں پاتے کچھ. یعنی عالم کفر میں زلزلے برپا ہیں اور عالم نور کے اندر، عالم فطرت کے اندر خوشیاں برپا ہیں. مطلب خشک سالی دور کر دی جاتی ہے. اللہ اللہ. بنجر زمینیں مطلب سرسبز ہو جاتی ہیں، نہریں جاری ہو جاتی ہیں،
جتنی مائیں جو ہیں بچے جنتی ہیں، بیٹے پیدا ہوتے ہیں، فضا نور سے منور ہو جاتی ہے، تو سرکار علیہ السلام کی ولادت کی جو خوشی ہے کیا اس کے عجب نظارے ہیں۔ تو امام اہل سنت ان تمام کیفیات کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، باڑا مین صدقہ، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور نور کا ایسا صدقہ بڑھ رہا ہے کہ وہ جو ستارے چاند اور یہ جو سیارے ہیں جو خود نور کہلاتے ہیں، روشن ہیں، یہ خود آ کر بارگاہ رسالت میں سوالی بن کر کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ خود نور مانگ رہے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ نور جو دوسروں کو نور دیتے ہیں وہ آج آقا سے نور لینے کے لیے آئے ہیں۔ سبحان اللہ، اور سب جو ہے وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ کیا خوب کہا کسی شاعر نے، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ جو آقا کا ہے، جو عاشق رسول ہے، وہ یقیناً اس دن، اس رات، بلکہ سارا ہی سال اس رات کے حوالے سے چرچے کرتا ہے، اور خوب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹڈ، میلاد شریف سے ریلیٹڈ، ولادت کے حوالے سے متعلق باتیں بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قصیدہ نور کی شرح آج ہم سن رہے ہیں، اس کی کچھ وضاحت آج ہم سن رہے ہیں۔ مزید آگے نور کی بھی شرح ہے، اور ذکر مصطفیٰ، ذکر ولادت بھی ہے، ماشاءاللہ۔ اور پھر بات بھی صبح سے شروع ہوئی، صبح طیبہ میں ہوئی، اور جب صبح طیبہ کی صبح کی بات سنتے ہیں یعنی وہ ٹھنڈک پڑ جاتی ہے۔ تو وہ وقت ویسے ہی فطری طور پر برکتوں والا وقت ہے۔ سرکار علیہ السلام نے بھی جو ہے وہ صبح کے وقت کو برکتوں والا وقت قرار دیا۔ رزق تقسیم ہوتا ہے صبح کے وقت میں۔ پھر ہماری صبح تو ہوتی ہی اسی وقت ہے، یعنی ہمارا آغاز ہم سب جو ہیں لولا کا نما خلقت الافلاق، اگر سرکار نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کائنات کو پیدا نہ فرماتا۔ تو وہ صبح نہیں ہے، وہ آغاز کائنات، وہ ہم سب کا آغاز ہے، ہم سب کی زندگی ہے، ہم سب کی جو ہے یوں سمجھیں کہ ہم سب کا محور ہے، وہ ایسی صبح ہے۔ تو امام اہل سنت اسی لیے آغاز صبح سے فرما رہے ہیں، اور لفظ بھی صبح کا استعمال فرمایا۔ شہنشاہ سخن کا مجھے یہاں وہ شعر یاد آ رہا ہے، صبح کی بات ہو رہی ہے، رات محروم نہ رہ جائے۔ فرماتے ہیں کہ محروم رہ نہ جائیں دن رات برکتوں سے، اس ہی لیے وہ آیا صبح شب ولادت۔ صبح بھی آ گئی، شب بھی آ گئی۔ وہ صبح صادق کا وقت تھا، شب کا بھی جل ملاٹ ہوتی ہے، اور صبح بھی شروع ہو رہی ہوتی ہے۔ کیسی کیفیت ہوتی ہے، کچھ اندھیرا بھی ہوتا ہے، کچھ اندھیرا بھی ہوتا ہے، جو ہے وہ روشنی، رات بھی برکتوں سے محروم نہ رہی۔ اب امام اہل سنت کا کمال دیکھیے نا آپ، آغاز بھی ہے، اور آغاز میں جو پہلا لفظ ہے لفظ صبح ہے، وہ بھی صبح ہے۔ واہ، صبح سے جو ہے نا آغاز فرمایا ہے، کیا بات، وہ اصل آغاز زندگی ہے، جی آغاز کائنات ہے۔ اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں، بڑا مشہور شعر ہے، ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس گلشن طیبہ کے پھول ہیں۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی ہے، پھر وہ جو ساری کیفیت ہم نے بیان کی، پورے عالم میں جو ہے وہ خوشیوں کا سامان، اسی کا بیان جاری ہے، اسی کا بیان جاری ہے، ماشاءاللہ۔ پورے عالم میں خوشیوں کا سامان ہے۔ یعنی پہلے شعر میں تو یہ بیان ہوا کہ نور کے جو منبع ہیں وہ آ کر سوالی بنے ہوئے ہیں بارگاہ رسالت میں، ماشاءاللہ۔ اور دوسرے شعر میں کیفیات بیان ہو رہی ہیں کہ پورے عالم کے اندر جو ہے سرکار علیہ السلام کے آنے کی خوشی ہے۔ یعنی کیا بحر و بر، یہاں تک بیان کیا گیا کہ مشرق والے حیوانات مغرب والے حیوانات کو خوشخبریاں دے رہے ہیں، پانی کے جو حیوانات ہیں ایک دوسرے کو خوشخبریاں دے رہے ہیں کہ سرکار علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہے، ہونے والا ہے، ہو گیا ہے، آ گئے ہیں آپ۔ یہ کیفیات ہیں، مطلب مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ یہاں نور پر کا۔ یہ بات بھی ذہن میں آتی ہے، بندہ جب خوشبو اچھی سونگتا ہے تو مست ہو جاتا ہے، مست ہو جاتا ہے۔ واہ کیا پرفیوم ہے آپ کا، کیا آپ کی خوشبو ہے۔ خوشبو ہے، ایک محاورہ ہے کہ بلبل جو ہے نا، چونکہ اچھا یہ بلبل سے ریلیٹڈ ہے، یہ الگ نہیں ہے، مست بو ہیں، اچھا بلبلیں مست ہو گئی ہیں، بلبلیں مست ہو گئی ہیں، اچھا اچھا صحیح، وہ مطلب ترنم میں گا رہی ہیں، اور بلبل مست ہونا، بلبلیں بھی یہاں استعارہ ہے جی، عالم کے جو ہے وہ خوشیوں کے دوبالا ہونے جی جی ماشاءاللہ، مراد یہ کہ پورا عالم خوشیوں سے دوبالا ہے، کیونکہ بلبل جو ہے خوشیاں چمن کو۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے آمد کی جو خوشیاں ہیں، جی یہ ہمیشہ کے لیے ہیں، صحیح، یہ آپ کی حیات ظاہری کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ خوشیاں پوری کائنات کے لیے ہیں، تا قیامت اور قیامت کے بعد تک کے لیے ہیں۔ جی، حضور آئے، ہماری بخشش کا سامان بنے، ہماری شفاعت کا سامان بنے، ہماری نجات کا سامان بنے، اللہ کی بارگاہ میں ہمیں بخشوائیں گے، یعنی قیامت کے بعد بھی آپ کے جو ہے نا وہ انوار و تجلیات اور برکتیں باقی رہیں گی۔ تو یہ جو خوشیاں ہیں وہ خوشیاں کہ جو عالم میں منائی گئیں، اور یہ وہ خوشیاں ہیں کہ حضرات صحابہ کو تو آنکھوں کے سامنے موجود تھیں۔ واہ،
اگر ان کی نگاہ سے اوجھل ہو جاتی واہ تو انہیں جو ہے وہ گھر میں چین نہ آیا کرتا تھا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب گھر آتے بے قرار ہو جاتے. یہ تو اللہ. وہ ہستی ہیں کہ حضرت عائشہ ہی سے روایت ہے کہ سرکار علیہ السلام کی کاشان اقدس میں ایک بکری تھی. جب آپ تشریف لے جاتے تو وہ بھی مرجھا جایا کرتی تھی. تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے تو سامنے موجود تھے، وہ تو رہ رہ کر زیارت کرتے تھے. کیا بات ہے. تو پھر یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی وصال ظاہری کے بعد وہ ذکر کر کے اپنے بچوں کو تذکرے سنا کر اپنے بچوں کو سرکار علیہ السلام کے اوصاف بیان کر کے جی. روز ہی آپ کے فضائل و کمالات بیان کیا کرتے تھے. اور ہم ہیں کہ ہم خصوصیت کے ساتھ صبح بہارا میں یہ اہتمام کرتے ہیں. الحمدللہ. اور پھر سارا ہی سال میلاد جو بنا. خوشیاں عالم نے منائی، جی چاند و ستاروں نے منائی، بحر و بر نے منائی، جی حیوانات نے منائی، وہ ہم کیوں نہ منائیں. سبحان اللہ. یہ سب پیدائش کی فضیلتوں کا اور اس وقت کے حالات کا بیان ہو رہا ہے. اعلیٰ حضرت نے بڑے پیارے انداز میں ایک اور مقام پر لکھا ہے، فضل پیدائشی پر ہزاروں درود. سبحان اللہ. فضل پیدائشی پر ہزاروں درود، کھیلنے سے کراہت پہ لاکھوں سلام. سبحان آقا علیہ السلام کو کھیل سے کیا تعلق. آگے بڑھیے، بڑا پیارا شعر ہے. 12ویں تاریخ کا بھی ذکر ہے. 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا. کیا فرما رہے ہیں اعلیٰ حضرت. دیکھیے ابھی وہ کیفیت چل رہی ہے. اچھا. جب صبح بہارا کے وقت عالم کے اندر خوشیوں کا سامان ہے تو عالم تو بہت سارے ہیں. جی ایک عالم عالم افلاک بھی ہے. صحیح. اور عالم افلاک ایک ایسا عالم ہے، قرآن مجید فرقان حمید نے جا بجا اس عالم کو بیان کیا ہے. صحیح. اس میں حیرانگی بہت ہے. اللہ تعالیٰ کی وہ ایسی تخلیق ہے کہ اس میں حیرانگی ہی حیرانگی ہے. اور بروجوں کو بھی بیان کیا گیا قرآن مجید فرقان حمید میں. تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اشعار کے اندر پھول اور بلبلیں، یہ دنیا کی جو چیزیں ہیں، جی. اس زمین کی چیزیں، ان کی خوشیوں کی بات آپ نے کی. اب آپ جو افلاک کا عالم ہے، افلاک میں واقع جو چیزیں ہیں ان کی خوشیوں کا بیان کر رہے ہیں. اللہ. اچھا اب یہ برج ہیں کیا؟ 12 برج کسے کہتے ہیں؟ سورج جو ہے وہ ایک چکر لگاتا ہے، ایک اس کا ایک خاص بیضوی چکر ہے، وہ لگاتا ہے. صحیح. اور 24 گھنٹے پورے کرتا ہے. صحیح. مثال کے طور پر آج اگر 7:15 پر طلوع ہوا ہے جی تو اگلے 12 گھنٹے میں 12 منزلوں سے سورج گزرے گا. اچھا. یہ سمجھیے سورج کا جو ٹریک ہے پورا، جو اس کی گولائی ہے، جی اس گولائی کے 12 حصے کر دیں آپ. ٹھیک. تو 12 حصے دن پر مشتمل ہے اور 12 حصے پھر رات پر مشتمل ہے. اچھا. ہمارے یہاں رات ہو جاتی ہے لیکن سورج کی تو رات نہیں ہوتی. جی جی. تو یوں 24 گھنٹے بنتے ہیں. صحیح. لیکن اصل جو ہے ایک مقام پر 12 گھنٹے بنتے ہیں. صحیح. تو 12 ایسی منزلیں ہیں جہاں سورج کو تقسیم کیا گیا ہے. تو ان 12 منزلوں کا ایک ایک نام ہے. صحیح. یعنی سمجھے ایک دائرہ بنایا جائے، اس دائرے کے اندر پرکار کے ذریعے دائرہ بنا، اور جو درمیان ہے، مرکز ہے، اس سے آپ 12 دائرے، لکیریں دائرے سے ملا دیں. صحیح ہے. برابر برابر. تو یہ 12 جو ہے وہ خانے بن جائیں گے. تو یہ 12 خانے جو ہیں، ہر خانہ ایک برج ہے، ایک منزل ہے. صحیح. اس منزل کا ایک نام ہے. اس منزل کا ایک نام ہے. مثلا نام کیا ہے؟ جیسے بہادر شاہ ظفر نے اپنے کلام کے اندر یوں بیان کیا، حمل سے ہوت تلک جا بجا ہیں تصویریں، بنا ہے عالم بالا بھی تصویر عالم. واہ. تو حمل، اس میں بھی نام آ رہے ہیں. حمل، سور، جوزا، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو، حوت، یہ 12 برج ہیں. اس میں شعر میں 2 نام آئے تھے، مطلب ابتدا سے انتہا تک. ٹھیک. حمل سے شروع ہوا جی جی. اور حوت پر ختم ہوا. ٹھیک. تو یہ 12 برج ہیں. سورج ان پہ چلتا ہے. یعنی سورج کے ٹریک کو اگر 12 حصوں میں تقسیم کیا جائے، صحیح. 7:30 بجے سورج نکلا تو 8:30 بجے تک سورج حمل کے درمیان رہا. صحیح ہے. 9:30 بجے تک وہ اپنا سور کے درمیان رہا.
11:30 بجے تک وہ جوزہ کے درمیان رہا، 12:30 بجے تک وہ سرطان کے درمیان رہا، تو یوں اس کے ہر گھنٹے کو ایک منزل اور ایک پوائنٹ کا نام دیا گیا ہے. تو یہ 12 پوائنٹ ہیں جنہیں برج کہا جاتا ہے. اور یہ عہد قدیم سے جو ہے یہ تقسیم جو ہے وہ جاری ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے بھی اشارہ کیا. اور یوں سمجھیے اسپیس کے حصے ہیں اصل تو. صحیح. یہ جو گولائی ہے پوری دائرے کی اسپیس کے حصے ہیں، اور ہر حصے میں لاکھوں ستارے ہیں. ہم نے اسپیس کو 12 حصوں میں تقسیم کر دیا، جی جی، اور ہر حصے کا ایک نام رکھ دیا، اور ہر حصے میں لاکھوں ستارے ہیں. جی. اور بطور خاص بھئی اگر کسی حصے میں چاند آتا ہے تو اس حصے کا طرہ امتیاز چاند ہے، صحیح، قمر ہے. کہیں جو ہے وہ عطارد ہے، کہیں مشتری ہے، کہیں جو ہے زہرہ ہے، کہیں زہرہ ہے. یعنی کسی ہزاروں سیاروں اور ستاروں میں بعض نمایاں ہیں. تو ہر برج کی پہچان ایک ایک ستارہ بھی ہے. اسے سیارہ عرف عام میں کہتے ہیں، اور اہل نجوم کی اصطلاح میں ستارہ کہتے ہیں. تو یہ 12 ستارے بھی ہوئے، 12 برج ہیں، اور ہر ایک کا ایک ستارہ بھی. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. اس کو ایک تقسیم کیا گیا ہے، وقت اس سے بیان کیے گئے ہیں، نکالے گئے ہیں، لیکن ستاروں میں کوئی تاثیر نہیں، ستاروں میں کوئی جو ہے نام رکھنے کی قید نہیں، ان ستاروں کے ذریعے کوئی شادی رکھنے کا معاملہ نہیں، ان ستاروں کے ذریعے کوئی غیب کی خبریں نہیں. یہ سب خرافات ہیں. صحیح. کوئی ان میں تاثیریں نہیں. اچھا، لیکن یہ ہے کہ ایک تقسیم کیا گیا ہے برجوں کے اعتبار سے، اور ستارے تو موجود ہیں. کون ان سے انکار کرتا ہے؟ سائنس تھوڑی انکار کرتی ہے کہ جناب مریخ نہیں ہے، لیکن وہ مریخ کو ایک مخلوق مانتی ہے ایک مخلوق ہے. اس میں کیا حیرانگیاں ہیں لوگ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ اہل نجوم والے ہیں، بیٹھ کر لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں. تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 12ویں تاریخ کو آیا ہے. جی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ محبوب 12ویں کو آیا ہے، اور ان کے آنے کا عالم یہ ہے کہ جو 12 کے 12 برج ہیں اور ان کے جو ستارے ہیں وہ فدا ہوئے جا رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر. 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا. یعنی اس سے مراد ہر برج سے ایک ستارہ نہیں ہے، بلکہ سارے کے سارے ایک ایک آدمی نکل آیا تھا. یعنی اسپیس کے 12 حصے، سب کے سب ستارے، اسپیس کے 12 حصے کیے گئے ہیں. جی. ہر حصے میں لاکھوں ستارے ہیں. سب ستارے 12 برج قربان ہو رہے ہیں، مجرا سجدہ نور کا نیاز مند ہو رہے ہیں. مجرے کا مطلب بھی اگر بتا دیں. جھکنا، نیاز مندی کرنا، سلام کرنا، ٹھیک ہے نا. ہر ایک جو ہے وہ برج اس وقت پر، اس لمحے پر قربان ہو رہا ہے. نہ صرف وہ برج، اس کے ماتحت جتنی بھی مخلوق اور کائنات اور ستارے ہیں سب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان ہو رہی ہیں. سبحان اللہ. آگے بڑھتے ہیں. جی ہاں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ان کے قصر قدر سے خلدیک کمرہ نور کا، سدرا پائیں باغ میں ننھا سا پودا نور کا. سدرا پائیں باغ میں ننھا سا پودا. لگتا ہے کہ سبحان اللہ بڑے پیارے انداز میں کوئی نئی بات سننے کو ملے گی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات بیان ہو رہے ہیں. ماشاء اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 جہاں کے جو خزانے ہیں وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں دے دیے ہیں. بے شک. سبحان اللہ. جبھی تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت چاہیے. اور میں ٹھیک ہے 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرو، جنت مل جائے گی. سبحان اللہ. جنت بانٹ رہے ہیں. واہ. قاسم الخیرات ہیں آپ. بے شک. اللہ تبارک و تعالیٰ سے لیتے ہیں اور مخلوق خدا کو دیتے ہیں. اور مخلوق کے لیے جو سب سے بڑی جزا بیان کی جاتی ہے، جنت ملے گی مخلوق کو، تو وہ جنت جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سلطنت ہے اس سلطنت کا ایک کمرہ ہے. قصر قدر کیا اس کا؟ قصر مین محل، محل. قدر مطلب سلطنت. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے، جی، اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کچھ دیا ہے، جنت تو اس کا ایک کمرہ ہے. کیا بات ہے. خلد ایک کمرہ نور. ایک کمرہ نور کا. کمرے سے مراد وہی روم ہے جو ہم یوز کرتے ہیں. کمرہ محاورہ استعمال ہوا ہے. اچھا. یعنی اگر جنت ایسی ہے کہ
زمین و آسمان سے بھی بڑی ہے. صحیح ادنا آدمی کو دی جائے گی تو وہ چلتا چلتا تھک جائے گا, جنت ختم نہیں ہوگی. صحیح. یعنی اس کا جو عرض ہے وہ آسمان و زمین کو محیط ہے. دیکھیں یہاں بھی بیان کیا گیا آسمان و زمین کو محیط ہے. جنت اتنی وسیع ہے, اس سے بھی وسیع ہے. جی لیکن جب اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو دیے گئے اختیارات کی بات کرتا ہے تو فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر. سبحان اللہ. یہ نہیں فرمایا ہم نے یہ چیز دی, نہیں, یہ حصہ دیا, نہیں, ہم نے آپ کو خیر کثیر دی ہے. سبحان اللہ. کوثر مانے خیر کثیر. کثیر ہی یہاں کثرت ہی کثرت ہے, جہاں جو ہے کوئی حد بندی نہیں ہے. واہ واہ سبحان اللہ. تو اللہ نے اتنا کچھ محبوب کو دیا ہے. تو یہ جو جنت ہے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سلطنت میں سے ایک کمرہ ہے. اتنا آپ نے دی ہے. سدرہ بیری کا وہ پودا ہے جس کے قریب حضرت جبریل امین رہتے ہیں. واہ. اور جبریل امین جہاں رہتے ہیں وہ کتنا عظیم مقام ہوگا, کتنا نورانی اور کتنا مقدس مقام ہوگا. لیکن گلشن رسالت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نورانی باغ ہے وہ سدرہ جو ہے اس کا ایک پودا ہے. اس سدرہ کے کمالات بے پناہ, فضیلتیں بے پناہ. لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے گلستان میں جو پودے ہیں یہ ایک پودا ہے اس کا, یہ سب کچھ نہیں ہے. تو پائیں باغ ہے یہ لفظ, اس کا کیا معنی ہو؟ سدرہ پائیں باغ میں ننھا سا پودا نور کا. پائیں باغ ناظرین نہیں سمجھ. پائیں مطلب پائیں اپنا وزن شہری کے اعتبار سے لایا گیا ہے. جی. سدرہ پائیں باغ میں یعنی سرکار علیہ السلام کا جو باغ ہے سدرہ اس میں ایک ننھا سا پودا ہے. صحیح. آپ سدرہ کو ایک ننھا سا پودا پائیں گے. جی. سرکار علیہ السلام کا جو باغ ہے اس میں سدرہ ایک پودا ہے, ننھا سا پودا ہے. وہ باغ اتنا وسیع ہے, اتنا لہلاتا ہے, اتنے فضائل و کمالات سے جو ہے وہ پر ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی, یعنی وہ خلد جو ہے جو آقا کی ہے اور انشاءاللہ وہ آقا کے صدقے ہمیں ملے گی. میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت بھی لکھتے ہیں خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے انشاءاللہ. پھر کچھ مزید اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں عرش بھی فردوس بھی اس شاہ والا نور کا, یہ مسمن برج وہ مشکو اعلیٰ نور کا. کیا فرما رہے ہیں اعلیٰ؟ یعنی عرش جو ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام سے افضل ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ عرش مخلوق ہے اور ہر مخلوق سے سرکار علیہ السلام افضل ہے. عرش مخلوق ہے اور سرکار علیہ السلام ہر مخلوق سے افضل ہیں. تو فضیلت عرش بے پناہ, جی بے پناہ. فضیلت فردوس بے پناہ, کمال فردوس بے پناہ. لیکن یہ سب چیزیں سرکار کی ہیں. سبحان اللہ. سرکار ہر مخلوق کے سردار ہیں, ہر جگہ آپ کو فوقیت دی گئی ہے. تو یہ عرش جو ہے اس کی بھی آپ نے سیر فرمائی شب معراج. جی. آپ نے فردوس کی بھی سیر فرمائی. اور جو سیر کرے وہ کون ہوتا ہے؟ نگہباں ہوتا ہے. نگہباں ہوتا ہے. دکھایا گیا کہ جناب یہ سب آپ کے لیے ہے. جی جی. جب شفاعت کی بات آئی کہ آپ کو امت کے ایک حصے کی شفاعت دے دی جائے, یہ کیا کیا جائے؟ سرکار علیہ السلام نے کیا قبول فرمایا کہ آپ جس کی چاہیں شفاعت فرمائیں. یہ قبول فرمایا. تو یہ عرش بھی جو ہے آپ کا ہے, آپ اس کی سیر فرما چکے ہیں. جی. فردوس بھی آپ کا ہے. یہ مسمن برج عرش, فردوس, جنت, جنت کے 8 دروازے ہیں. مسمن کیا چیز ہے؟ سمانیہ عربی میں کہتے ہیں 8 کو. اچھا, یہ 8 دروازوں سے مسمن 8 کونوں والا, 8 محلات والا, 8 دروازوں والا. یہ مسمن برج وہ مشکوع اعلیٰ, مشکوع اعلیٰ محلات, اعلیٰ ترین جو محلات ہیں یہ سب سرکار علیہ السلام کے ہیں. سبحان اللہ. تو بات یہ ہے کہ جب سرکار کے ہو جائیں گے تو سب کچھ مل جائے گا. مل جائے. اور یہ سب چیزیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار علیہ السلام ہی کے لیے تیار کر رکھی ہیں. جیسا کہ وہ شعراء نے بیان کیا کہ
انعقاد بزم محشر میں جو کیا راز پنہا ہے، کیوں یہ بزم سجایا گیا؟ سرکار علیہ السلام کی فضیلت کو دکھانے کے لیے سجایا گیا ہے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ کیا بات! تو جس طریقے سے انعقاد بزم محشر کا سبب یہ ہے کہ سرکار کی شان دکھائی جائے گی، تو یہ سب چیزیں جو بیان کی گئی ہیں، یہ سب چیزیں سرکار علیہ السلام کی مرہون منت ہیں۔ سبحان اللہ، وہ آقا ہیں ہمارے، وہ آقا ہیں۔ صحیح بات۔ آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا، ماہ سنت مہر طلعت لیل بدلا نور کا۔ بدعت ظلمت سمراد ہے اندھیرا۔ اچھا، اور ماہ بدعت سنت، یہاں جی بدعت کا لفظ بھی ہے، آئی بدعت۔ بدعت کو تو بڑا برا سمجھا جاتا ہے۔ گمراہی، اچھا، گمراہی، بیراہ روی، خرابیاں، خرافات، صحیح۔ ظلمت، اندھیرا، آمد سے پہلے کی طرف اشارہ ہے۔ دو چیزیں ہو سکتی ہیں یہاں پر۔ ماہ سنت راہ حق، مہر طلعت جلوہ محبوب علیہ السلام۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار جمال مصطفی کی تمنا کی ہے۔ جی جی، کیا ہے وہ اشعار؟ ایمان ہے قال مصطفی، قرآن ہے حال مصطفی، اللہ نہ چھوٹے دست دل سے دامان خیال مصطفی۔ تو سرکار علیہ السلام کا جو دیدار ہے وہ عالم کو جو ہے وہ بالکل بدل لیتا ہے۔ جی بالکل۔ تو یہاں دو پہلو ہیں، ایک تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیاق سے سمجھ میں آ رہا ہے جی، کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ استغاثہ کر رہے ہیں اپنے زمانے کے حالات کا۔ ایک یہ پہلو بھی ہے صحیح کہ بدعت چھا چکی ہے، ظلمت نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جو ہے رخ انور، واہ واہ، اپنا نورانی چہرہ دکھا دیجئے اور اپنے جلووں سے جو ہے اس معاشرے کو تبدیل فرما دیجئے۔ ایک تو یہ پہلو، لیکن جو پیچھے سے چلتا ہوا کلام آ رہا ہے اس سے یہ پہلو مراد نہیں ہے۔ مطلب اشعار میں دو پہلو بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ جی جی، وہ پہلو یہ مراد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس دعوت کو لے کر آئے اس دعوت کو لوگ فراموش کر چکے ہیں۔ دین موسیٰ تبدیل ہو چکا ہے، محرف ہو چکا ہے، دین عیسیٰ محرف ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پیغام امتوں تک پہنچا وہ پیغام لوگوں کے دلوں سے محو ہو چکا ہے، بدعت چھا چکی ہے، ظلمت نے ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس اب صبح شب ولادت کا انتظار ہے۔ کیا بات ہے! آپ رائے حق لے کر آئیے، آپ جو ہے حق لے کر آئیے اور آپ اس عالم کو جو ہے بدل دیجئے۔ اور دیکھا زمانے نے پھر عالم کس طریقے سے بدلتا ہے۔ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا، صبح شب ولادت، عالم ہی بدل گیا، عالم بدل گیا۔ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ گویا آقا علیہ السلام کے جلوے کی زیارت کی بھی تمنائیں ہیں، اور جب وہ جلوہ طلوع ہوا، جب وہ جلوہ ملا تو عالم کا رنگ بدل گیا۔ آپ مفتی صاحب دیکھیں، پہلے شعر میں بھی رنگ بدلا نور کا، دوسرے میں بھی لیل بدلا نور کا، دونوں میں بدلا ہے مگر معنی دونوں میں الگ الگ ہے۔ جی ہاں، ایک میں بدلا ہے نہیں تبدیلی۔ یہی کمال جو یہاں پر جو نور بیان ہو رہا ہے، جی، کہیں اس سے مراد حصی نور ہے، کہیں اس سے مراد جو مانوی نور ہے۔ اچھا، نور کا میں بھی کئی معنی ہیں، کئی معنی ہے، کہیں اس سے مراد روشنی ہے، کہیں جیسے صدقہ لینے نور کا آیا ہے، تارا نور کا، تو تارا نور کا سے مراد جو ستارے ہیں ان کی روشنی مراد ہے وہاں پر۔ اسے پوری مخلوق ہے۔ اب جو مریخ ہے، جو اپنا یہ چاند ہے، یہ کیا ہے؟ پتھر ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن چونکہ یہ منور ہیں تو یہاں ان کی روشنی کو نور کہا جاتا ہے۔ جی، تو نور سے بھی جو ہے وہ کئی چیزیں مراد لی گئی ہیں، کہیں نور حسی، کہیں نور ظاہری، کہیں نور مانوی، کہیں نور ہدایت۔ ماشاءاللہ، تو یہی کمال ہے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ۔ مہر طلعت حضور علیہ السلام کی مبارک حسن کی طرف اشارہ ہے۔ ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی، ذکر پھیکے ہیں جب تک نہ مذکور ہو، نمکی حسن والا ہمارا نبی۔ کیا بات ہے! کیا مراد ہے اس کی؟ اس کی مطلب حضرت یوسف علیہ السلام بھی حسین تھے، اور ایسے حسین تھے کہ ان کا کوئی ثانی نہ تھا اپنے زمانے میں۔ جی جی، ان کے حسن کے اندر ایک تیزی تھی، جیسے دیکھے تو آنکھیں چدھیاں جائے۔ اچھا، ان کا حسن جو ہے وہ اس طرح کا تھا،
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حسن تھا وہ ملاحت والا تھا. ملئی جو یہاں مراد جی ہاں، ملاحت والا تھا. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حسن تھا وہ ایسا تھا کہ آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. وہ دیکھیے ایک نور وہ ہوتا ہے کہ آنکھیں دیکھیں اور چندھیا جائیں. نور ہے، حسن ہے، کمال ہے. اور ایک وہ ہے کہ آنکھیں دیکھیں تو دیکھتی رہ جائیں، ٹھہر جائیں، جم جائیں. تو سرکار کے حسن میں ملاحت تھی، حضرت یوسف کے حسن میں صباحت تھی. صباحت، چندھیا جانا. جی ہاں. تو یہ بھی ایک جو ہے وہ آپ علیہ السلام کے حسن کا کمال ہے. شہنشاہ سخن لکھتے ہیں، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. ابھی تو یوسف علیہ السلام حضور علیہ السلام کی دیدار کی تمنا رکھتے ہیں کہ وہ کیسا پیارا حسن ہوگا. اور پھر دیدار کیا بھی معراج کی شب. ایک واقعہ لکھا جی، یعنی ایک نقطہ چھیڑا کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ کمال دیا تھا کہ جب مصر میں قحط پڑا، لوگ بھوکے مر گئے، تو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنا دیدار کروایا. لوگوں نے جو ہے لوگ اپنی بھوک بھول جاتے تھے، پیاس بھول جاتے تھے. اللہ اللہ، وہ کیسا حسن ہوگا، کیسا حسن. تو کیا سرکار علیہ السلام کی زندگی میں بھی ایسے واقعات ہوئے؟ ایک بحث چھیڑی محدثین نے، پھر مثالیں دیں کہ جی ہاں اس طرح کے واقعات ہوئے. اچھا. جیسے ایک حدیث جس کو امام ترمذی نے بیان کیا ہے، ابو الحسم کا ایک پورا واقعہ ہے. راوی بیان کرتے ہیں کہ ایک دوپہر کو ایک ایسا وقت تھا کہ سرکار علیہ السلام اپنے کاشان اقدس سے باہر نہیں آتے تھے. اس دن باہر تشریف لائے. اس وقت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر ہو گئے. تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا آپ سے ملنے کو دل چاہ رہا تھا. کچھ دیر بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو گئے. کہا کیسے آنا ہوا اس وقت؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک نے ستایا تھا. اللہ، بھوک نے ستایا. تو اس کاشان اقدس میں آئے ہیں جہاں کئی کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا. یہ امید تو نہیں لے کر آئے ہوں گے یہاں سے ہمیں کھانا ملے گا ظاہری طور پر. اللہ اللہ. تو بھوک نے ستایا تو دیدار مصطفیٰ کرنے آپ پہنچے ہیں. کیا بات ہے. تو سرکار علیہ السلام کا دیدار بھی جو ہے بھوکوں کی بھوک مٹا دیتا تھا. اللہ اللہ. حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. شعر بہت سارے ہیں، 59 اشعار ہیں. اور شاید ہمارا وقت جو ہے وہ ہمیں بہت ہی تھوڑا پڑ جائے. اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا، بخت جاگا نور کا، چمکا ستارہ نور. جی یعنی نور کا اطلاق جن جن چیزوں پر ہوتا ہے، روشنی پر نور کا اطلاق ہوتا ہے. نور کا اطلاق ہدایت پر بھی ہوتا ہے. نور کا اطلاق جو ہے اس چیز پر ہوتا ہے جو منبع نور ہو. فرشتوں کی تخلیق جو ہے وہ نور سے کی گئی ہے. جی. تو جن چیزوں کو نور سے نسبت حاصل ہے ان سب کو مبارک ہو. جن چیزوں کو نور سے نسبت حاصل ہے جی ان سب کو مبارک ہو کہ اس نورانی دنیا کا سردار بھی آ چکا ہے. نور کا بخت بھی جاگ چکا ہے. نور کا بخت جاگ چکا ہے. نور کا مقدر سرکار علیہ السلام نے آ کر جگایا ہے. آپ نہ آتے تو نور کا جو بخت اور مقدر ہے وہ بھی نہ جاگتا. پہلا مصرع اور دوسرے مصرے میں دو الگ الگ باتیں بیان کی گئیں. جی. تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا. مطلب ایک تو یہ مانا کہ جو سرتاج نور ہیں وہ آپ علیہ السلام، منبع نور ہیں وہ آپ ہیں. جتنی نورانی مخلوقات ہیں سب کے، مطلب نور ایک فضیلت کا نام ہے. جی. نور ایک کمال کا نام ہے. نور ایک مدح ہے، ایک وصف ہے، ایک خصلت ہے. صحیح. اور سرکار علیہ السلام میں یہ تمام چیزیں اعلیٰ درجے کی پائی جاتی ہیں. صحیح. نور کا وصف بیان کرنے والوں سرکار علیہ السلام اس نورانی دنیا کے سردار ہیں. بے شک. تو تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا. اور دوسرا معنی اس کا یہ بنتا ہے کہ جتنے فضائل کمال، نور تو ایک استعارہ ہے نا. جی. کمال سے، کمال سے بھی استعارہ ہے. جتنے فضائل کمال، مدح، ثنائی، اوصاف، خصال، تعریفیں، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب سرکار میں جمع ہیں. واہ.
خود آپ حدیث میں بیان کرتے ہیں الا انا حبیب اللہ ولا فخرا، میں اللہ کا حبیب ہوں، فخر کی بات نہیں۔ انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ تحتہ آدم فمن دونہ ولا فخرا، میں اس جھنڈے کو لیے وہ ہوں گا قیامت کے دن جس کے نیچے آدم اور دیگر انبیاء ہوں گے، فخر کی بات نہیں۔ انا اول شافعین، میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں، اول مشفعین یوم القیامہ ولا فخرا۔ سبحان اللہ۔ انا اول من یحرک حلق الجنہ، میں سب سے پہلے جنت کی کنڈی کھٹکھٹاؤں گا، فیفتح اللہ لی، اللہ تبارک و تعالی دروازہ کھولے گا، فیدخلنیہا ومعی فقراء المؤمنین ولا فخرا، سب سے پہلے مجھے داخل کرے گا، میرے پیچھے فقیر مسلمان ہوں گے، فقراء مسلمان، سیدھے سادے نیک پرہیزگار، ولا فخرا، انا اکرم الاولین والآخرین۔ بات چل رہی تھی نا اعلیٰ حضرت کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں، آپ کے ماتھے جو ہے سارے کمالات، جتنے بھی سہرے ہیں کمالات کے، وہ سب آپ کے ماتھے میں سجے ہوئے ہیں، یعنی جتنے بھی بیجز ہیں، جتنے بھی طرہ امتیازات ہیں، جتنے بھی کمالات کی علامتیں ہیں، آپ ان سب کے جو ہے حامل ہیں۔ یہ جو کہنا ہے اس حدیث کی تشریح ہے، آپ خود بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں نا اکرم الاولین، اکرم الاولین، تمام اولین جو بھی گزرے ہیں ان سب میں بزرگ اور برتر ہوں، والآخرین جو آنے والے ہیں ان سب میں فضیلت والا ہوں، ولا فخرا، اور مختلف اس طرح کی حدیثیں ہیں۔ آپ علیہ السلام نے خود اپنے کمالات کو بیان فرمایا۔ اب دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ بخت جاگا نور کا، چمکا ستارہ نور کا، خود نور کا بخت بھی اے آقا آپ کے آنے کی وجہ سے جاگا۔ واہ واہ، آگے چلیں، نور کا بخت بھی آپ کے آنے سے، آپ کے سر صحرا ہونے سے جاگا ہے، چمک گیا۔ مجھے اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آ رہا ہے یہاں پر کہ نور کی خیرات لینے کو چلے ہیں مہر و ماہ، نور کی خیرات لینے کو چلے ہیں مہر و ماہ، اٹھتی ہے کس شان سے گرد سواری وہاں۔ تو وہ جو مہر و ماہ، سورج چاند بھی جو ہیں وہ حضور سے نور لے رہے ہیں، یعنی نورانی دنیا کے سردار سے نور لے رہے ہیں۔ وہ بھی جو ہے کوچہ سفر باندھا ہے انہوں نے، سوالی بن کر آئے، سوالی بن کر آئے، سواری چلے گی تو گردے راہ اٹھے گی، سفر اختیار کرنا پڑے گا، اور پھر یوں چلتے چلتے بارگاہ رسالت میں آ کر سوالی بن کر دور مانگ رہے ہیں۔ چلتے ہیں، اس کی بھی وہ ہو گئی تشبیہ، یہ چل رہے ہیں گویا خیرات لینے آ رہے ہیں۔ وہ آگے فرماتے ہیں میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا۔ یعنی یہ وہ نور ہیں جس میں کمی نہیں ہے، نور دن دونا، دن دونا مطلب اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اچھا بڑھوتری ہوتی جا رہی ہے اس نور۔ یہ وہ خزانہ ہے کہ جو خالی نہیں ہوتا، دینے سے اس خزانے میں کبھی کمی نہیں آتی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوتیت مفاتیح الارض، اللہ تعالیٰ نے زمین کے خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں دے دی ہیں۔ واہ، اعلیٰ حضرت سرکار علیہ السلام کی ان حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کمالات کو سامنے رکھتے ہوئے عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں بھی کچھ خیرات دے دیجیے، ہمارا بھی پیالہ بھر دیجیے، ہمارا بھی پیالہ بھر دیجیے، ہم بھی سائل ہیں۔ کیا خوب انداز، کیا خوب انداز ہے۔ نور دن دونا یعنی وہ نور جو ہر لمحے بڑھ رہا ہے، کمی کا یہاں پہ کوئی وہ گمان نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ سوف یؤتیک ربک فترضی، کیا بات ہے۔ اے محبوب علیہ السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ واہ واہ واہ، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں خالی دو جہاں کی نعمتیں ہیں، تو اور اعضاء میں کیا کیا نعمتیں ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ آگے فرماتے ہیں تیرے ہی جانب ہے پانچوں وقت سجدہ نور کا، غالباً شعر کو زیادہ سمجھنے کی حاجت بھی ہوگی۔ تیرے ہی جانب ہے پانچوں وقت سجدہ نور کا، رخ ہے قبلہ نور کا، ابرو ہے کعبہ نور کا۔ پانچوں وقت سجدہ، کیا مراد ہے؟ دیکھیے نور کسے کہا جا رہا ہے؟ پانچوں وقت سجدہ نور کا، نور یہاں کس کو کہا جا رہا ہے؟ چاند کو، سورج کو، ستارے کو، کس کو؟ یہاں نور کہا جا رہا ہے ایک کیفیت کو، اچھا ایک کمال کو نور کہا جا رہا ہے۔ تو جتنے بھی کمالات ہیں سجدے سے مراد ہے نیاز مندی کرنا۔ صحیح، سجدے سے مراد نماز والا سجدہ نہیں ہے، جھکنا، پچھلی عاجزی کرنا، تحیت پیش کرنا، سلام کرنا آ کر،
یہاں سجدے کا لغوی معنی مراد ہے؟ جی ہاں، جیسا کہ پچھلی امتوں میں سجدہ تعظیمی حلال تھا، جی سجدہ تعظیمی کیا جاتا تھا۔ جی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو حکم دیا سجدہ کرنے کا حضرت آدم علیہ السلام کو، وہ بھی تو ایک سجدہ تھا، جی وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ جی آپ کے اکرام کے لیے، حضرت آدم علیہ السلام کی عزت و تکریم کے لیے وہ سجدہ تھا۔ اور اہل عشق کہتے ہیں حقیقت میں نور مصطفیٰ کو وہ سجدہ تھا، صحیح، کہ ان کی پشت میں، حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں جو نور مصطفیٰ تھا، ان کی پیشانی میں جو وہ نور جگمگا رہا تھا، حقیقت میں وہ سجدہ اس کو تھا۔ تو سجدہ ایک نماز والا ہوتا ہے، اس امت کے اندر جو ہے وہ سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، لیکن جو نور ہے وہ تو مکلف نہیں ہے، نور تو مکلف نہیں ہے، اور ویسے بھی نور سے مراد یا مخلوق نہ بھی لی جائے، ایک کمال لیا گیا ہے۔ تو جتنے بھی نور ہیں، جتنے بھی کمال ہیں، ہر کمال بارگاہ رسالت میں آ کر حاضری دیتا ہے، سلام عرض کرتا ہے، جھک جاتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے، یہاں سے لے کر آگے جاتا ہے۔ رخ ہے قبلہ نور کا، رخ ہے قبلہ نور کا، ابرو ہے کعبہ یہ بھی نور ایک کا۔ وہی اس کیفیت کا بیان ہے۔ نور کہاں آیا؟ جی سرکار علیہ السلام کی جانب آیا۔ صحیح، نور کی ایک منزل ہے، جی نور کو اگر کچھ چاہیے، نور کو اگر نور چاہیے تو بارگاہ رسالت میں آئے گا۔ آپ کو مثال کے طور پر مدینہ منورہ جانا ہے، جی تو ایک روٹ ہے مدینہ منورہ کا، آپ کو اسی طرف جانا ہوگا، جی اس کے اپوزٹ نہیں جائیں گے آپ۔ تو اگر کسی کو نور چاہیے تو رخ مصطفیٰ جو ہے یہ نور کی منزل ہے، جو نور لینا چاہتا ہے رخ مصطفیٰ منزل ہے، یا رخ مصطفیٰ جو ہے اس کا ٹھکانہ ہے، اس کا منتہا ہے۔ رخ مصطفیٰ جو ہے وہ قبلہ نور ہے، اور ابرو ہے کعبہ نور کا، اور یہ جو سرکار علیہ السلام کے مبارک ابرو ہیں، کیا بات، جو آپ کی بھویں شریف ہیں، یہ محرابیں ہیں، یہ رخ پر محرابیں ہیں، دو کونے ہیں، یہ بھی نور کے جو زاویے ہیں، یہ مراد ہے۔ آپ نے آدم علیہ السلام کی بھی اس میں بات کی، مجھے وہ شعر اعلیٰ حضرت کا یاد آ گیا۔ وہ جو آدم علیہ السلام کی طرف حکایت کرتے ہوئے آپ نے لکھا ہے کہ ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میرے نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا بل بشر کی ہے۔ بل بشر یعنی آدم علیہ السلام، کہ وہ حقیقت میں تو میرے نخل ہیں، میرا باغ ان سے ہے، مگر بظاہر یہ میرے گل ہیں۔ اور وہ سجدے پر بھی آپ نے ماشاءاللہ مزید بہت اچھی وضاحت کی۔ آگے 10واں شعر کی وضاحت سنتے ہیں۔ پشت پر ڈھلکا سرے انور سے شملہ نور کا، دیکھیں موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق دیکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ اشیاء کو آپ کس کمال اور کس نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ مطلب ایک عام آدمی جاتا ہے مدینہ منورہ میں، جاتا ہے، آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسے کچھ نظر نہ آیا، اور ایک امام جامی ہیں، وہ جانے لگتے ہیں تو روک دیے جاتے ہیں۔ اگر یہ آئے تو سرکار علیہ السلام کو ان کے لیے روزہ مبارک سے ہاتھ نکالنا پڑے گا۔ ہر ایک کی حقیقت الگ ہوتی ہے، ہر ایک کا دیکھنا الگ ہوتا ہے، ہر ایک کی نظر الگ ہوتی ہے۔ امام اہل سنت کی جو نظر ہے، نظر حقیقت ہے۔ تو دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر تشریف لے گئے تھے تو فضا روشن ہو گئی تھی، فضا روشن ہو گئی تھی جی، اور روشنی جو ہے وہ بلندی سے نیچے کی جانب آئی تھی۔ امامے کا جو شملہ ہے، یہ شملہ اوپر سے نیچے کی جانب آتا ہے، جی، مقام بڑا نازک ہے، جی جی، اس لیے میں بڑے محتاط الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ شملہ جو ہے سر انور سے آتا ہے، سر انور شملے کا مرکز، جی، تجلیات کا مرکز۔ سر انور جو ہے وہ سرکار علیہ السلام کے جسم کا انتہائی مبارک حصہ، اور اس امامے کو نسبت سرکار علیہ السلام کے سر انور سے، اور اس سر انور سے شملہ لٹک رہا ہے، یہ بھی نور کا پہاڑ ہے۔ نور کا پہاڑ جیسے وہ تھا،
وہ جو نور کا پہاڑ تھا وہ روشنی بلندی سے نیچے کی جانب آئی. جی یہ جو شملہ ہے یہ بھی وہ روشنی ہے کہ جو اوپر سے نیچے کی جانب آ رہی ہے. جی امامہ اوپر ہے، پھر شملہ نیچے شملہ ہے، نیچے ہے. مطلب ایک نور کی کرنیں ہیں. جی اب ایسی نورانی فضا ہے، ایسی کیفیت ہے، ایسا سرور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس منظر کو دیکھ لیں تو انہیں وہ منظر یاد آ جائے. دیکھیں موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا. اعلیٰ حضرت کی نگاہ کا بھی آپ نے بیان مطلب کیا. کوئی تشبیہ وغیرہ ہم نے نہیں دی کہیں بھی. جی اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیں انہیں وہ منظر یاد آ جائے. یاد آ جائے. واہ، بڑے پیارے انداز میں آپ نے اس کی وضاحت کی. آگے فرماتے ہیں تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور. یہاں امامے اور تاج کا تقابل ہے، یعنی کہ تاج سے مراد تخت، سکندری، بادشاہت. آپ علیہ السلام تو چٹائی پر بیٹھے ہیں. آپ کا امامہ بہت سادہ ہے ظاہری طور پر، جی لیکن یہ جو تاج ہے سرکار علیہ السلام کے سر اقدس پر، واہ، اس کے سامنے کوئی تاج نہیں چلے کوئی گا. تاج نہیں. واہ، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی. بول سر جھکاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ الہی بول بالا نور کا. سبحان اللہ. الہی اسی نور کا بول بالا فرما. یہ تاج والے کہہ رہے ہیں. تاج والے کہتے آگے فرماتے ہیں بی نیے پر نور پر رخشاں ہے بکا نور کا ہے لواء الحمد پر اڑتا پھریرا نور کا. اے لواء الحمد پر اڑتا پھریرا نور کا. پھریرا. پھریرا کہتے ہیں جھنڈے کے لہرانے کو. سبحان اللہ. جھنڈے جو لہراتے ہیں جی اسے پھریرا کہتے ہیں. جی. اور کمال یہ ہے کہ یہاں بھی کوئی تشبیہ وغیرہ ہے؟ میں عرض کرتا ہوں. بینی پر نور، سرکار علیہ السلام کا مبارک ناک. سبحان اللہ. ناک شریف. ناک شریف. دیکھیے اب سر سے شروع ہو گئے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. سر کا ذکر آ گیا، امامے کا ذکر آ گیا، تاج. ٹھیک ہے نا. جی رخ کا ذکر آ گیا، ابرو کا ذکر آ گیا. ابرو کے بعد نیچے آ رہے ہیں. جی جی جی. مطلب سرکار علیہ السلام کو امام علیہ السلام نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. سر کی آنکھوں سے. تو دیدار مصطفیٰ کی جو یادیں ہیں اللہ وہ یوں دیکھتے ہیں اوپر سے نیچے، کیا بات. اسے بیان کر رہے ہیں. کیا بات. تو بینی پر نور پر درخشاں ہے بکا نور کا. بکا مطلب انبار، ایک کہکشاں. جی. تو سرکار علیہ السلام کی جو مبارک ناک ہے، اللہ اکبر، وہ ایک نور کا کہکشاں ہے. سبحان اللہ. اب یہ جو بات بیان کی امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، محض کوئی تخیل نہیں ہے، اچھا، بلکہ احادیث کی زبان بیان کی ہے. سرکار علیہ السلام کا رخ انور، اوصاف، آپ کی جو صورت کے خد و خال ہیں، سب سے زیادہ چند صحابہ جنہوں نے بیان کیے اور مفصل طور پر بیان کیے. حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے شادی شدہ تھیں، بیوہ تھیں. جی. تو پہلے شوہر سے ایک بیٹے تھے، ان کا نام تھا ہند، اور ہند کے والد کا نام تھا ابو حالہ. جی. تو حضرت ہند نے کتنی صحبت پائی سرکار علیہ السلام کی کہ حضرت خدیجہ کے ساتھ آئے اور سرکار علیہ السلام کے ساتھ رہے. کیا بات. انہوں نے اوصاف بیان کیے، مشہور کتابوں میں تقریباً تمام میں یہ مذکور ہیں. تو ان میں ایک الفاظ یہ ہیں، مطلب پورا نقشہ کھینچا ہے. سرکار علیہ السلام کی مبارک آنکھیں کس طرح کی تھیں، گال شریف کیسے تھے، سینہ کیسا تھا، داڑھی کیسی تھی، خد و خال بیان کیے گئے ہیں. تو ناک مبارک کا تذکرہ ان الفاظ میں بیان کیا گیا. اقنل ارنین لہو نور یعلوہ یحسبہ من لم یتأملہ، کہ سرکار علیہ السلام کی جو ناک مبارک ہے، لہو نور، وہ ناک مبارک نور والی تھی. سبحان اللہ. بہت منور تھی. سبحان اللہ. حدیث کے الفاظ ہیں. جی جی. تو اسی حدیث کو اعلیٰ حضرت اپنے الفاظ میں یوں تشریح کرتے ہیں، بینی پر نور پر درخشاں ہے بکا نور کا. یہ ناک مبارک جس کو صحابی کہتے ہیں نور والی تھی. جی. تو ہوتا یہ تھا کہ دور سے دیکھنے والا سمجھتا کہ ناک مبارک کچھ اٹھی ہوئی ہے. جی. حالانکہ وہ اعتدال والی تھی، زیادہ اٹھی ہوئی نہیں تھی. اس سے چونکہ نور پھوٹتا تھا تو اس نور کو دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ ناک مبارک زیادہ اٹھی ہوئی ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. آپ یوں سمجھیے، جی. جب گاڑی کی ہیڈ لائٹ جلی ہوئی ہوں تو گاڑی جو ہے وہ کچھ دراز معلوم ہوتی ہے.
کچھ لمبی معلوم ہوتی ہے دور سے کہ پتہ نہیں کتنی لمبی گاڑی ہے، اتنی ہیڈ لائٹ لگی ہوئی ہیں. اچھا، تو یوں نور کی کرنیں نکلا وہ کرتی آگے تھی کی طرف لائٹس جو ناک پھیلی مبارک ہوتی سے ہیں. کرنیں نکلا کرتی تھی. سبحان اللہ. نور ہے تو نور کی کرنیں نکل رہی ہیں. کہاں جائیں گی یہ حدیثیں جو کہتے ہیں کہ نور نہیں ہے؟ اللہ اللہ. اچھا، تو ایک ایسا منظر ہے کہ وہ نور کی کرنیں یوں لہرا رہی ہیں، لہرا رہی ہیں جیسے لواء الحمد کا جیسے جھنڈا لہرا رہا ہو، خریرہ ہے. یوں لہرا رہی ہیں نور کی سبحان کرنیں. اللہ. یہ ایک منظر ہوتا تھا. سبحان اللہ. ناک مبارک کی تعریف میں کیا منظر کشی کی ہے سبحان اللہ. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بڑے پیارے انداز میں فرماتے ہیں ایک اور مقام پر، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. چلے آگے بڑھتے ہیں. مصحف عارض پہ ہے خط شفیعہ نور کا، لو سیاہ کارو مبارک ہو قبالہ نور کا. قبالہ کہتے ہیں پروانے کو. یعنی سمجھیں کہ آج کسی کو اگر رہائی ملنی ہے تو اسے ایک لیٹر لکھ کے دیا جائے گا، لیٹر تحریر وغیرہ. تحریر، یعنی ایسا خط جو مستند چیز ہو. سند کو قبالہ کہتے ہیں. جی. تو اب قبالہ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ تحریر ہوتی ہے، خط ہوتا ہے، ایک مکتوب ہوتا ہے. جی. سرکار علیہ السلام کا رخ انور پر داڑھی شریف کو جب دیکھیں تو دور سے خط نیچے آ معلوم رہے ہیں. ہوتا ہے. مطلب آپ علیہ السلام نے خط بنوایا ہو ایسا مطلب میرے علم میں نہیں ہے، لیکن دور سے دیکھنے والا جب داڑھی شریف کو دیکھتا تھا، یہ سنا ہے کہ قدرتی طور پہ خط لگتا ہے، قدرتی طور پہ خط ایسا خوبصورت. جی. تو وہ جو خط ہے، وہ خط بظاہر ایک لکیر کا نام ہے. خط لکیر وہ کہتے ہیں. تو وہ جو لکیر ہے، اے گناہ گارو، وہ شفاعت کا پروانہ ہے. کیا بات ہے. مصحف عارض کہتے ہیں گالوں کو، مصحف سطح کو. مصحف عارض پر ہے خط شفیعہ، ایک ایسا خط جو تمہاری شفاعت کا پروانہ ہے. خط شفیعہ نور کا، لو سیاہ کارو ہو مبارک ہو قبالہ نور کا. یہ نور، یہ جو خط ہے یہ بخشش کا پروانہ ہے، شفاعت کا پروانہ آنے والا ہے. سبحان اللہ. آگے فرماتے ہیں آب زر بنتا ہے عارض پر پسینہ نور کا، مصحف اعجاز پر چڑھتا ہے سونا نور کا. اللہ اکبر. پھر گالوں رخسان کی کوئی بات ہو رہی ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان ایک مرتبہ سرکار علیہ السلام آخری ایام کے اندر جب بیمار ہوئے، 3 دن کے لیے تشریف نہیں لائے نماز پڑھانے کے لیے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کیا. جی. ایک دن پردہ اٹھایا، بخاری شریف میں بھی ہے، بخاری شریف میں تفصیل سے دیگر کتابوں میں بھی ہے. پردہ اٹھایا، حضرات صحابہ نماز میں ہیں. اب میرے ممبر سے روزے تک روزہ تم من ریاض الجنہ، جنت کی کیاری ہے. دائیں جانب ممبر ہے، دل کی جانب روزہ ہے. جی. تو صف میں کہاں کھڑے ہوں گے؟ مطلب صف میں جو کھڑے ہوئے ہیں ان کا منہ رخ تو سامنے ہے. دل کی جانب سرکار علیہ السلام کا کاشان اقدس ہے. اگر آپ علیہ السلام نے اپنے کاشان اقدس سے پردہ اٹھایا ہے، پردہ اوپر کیا ہے، تو دل کی جانب جی جو کھڑے ہوئے حضرات تھے اس طرف ہوا ہے، اس میں دائیں بائیں دیکھنا پڑے گا. جی. تو حضرات صحابہ نے پردہ اٹھنے کو محسوس کیا تو ان کی نگاہیں اس جانب ہو جاتی ہیں. اللہ. نماز کی حالت میں ہے، برداشت نہیں ہو رہا، جو فراق ہے، 3 دن سے زیارت نہیں ہوئی ہے سرکار علیہ السلام. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور اہم نماز کے عالم میں جب دیدار مصطفیٰ ہوتا ہے، صحابہ کرام خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں. مطلب نزدیک تھا کہ غشی کے دورے نہ پڑ جائیں. اللہ اللہ اللہ. آپ علیہ السلام نے پردہ نیچے کر لیا، سبحان اللہ. اشارہ کیا کہ نماز جاری رکھی جائے. صحابہ نے کیا دیکھا؟ بخاری شریف میں یہ الفاظ ہیں کہ انہا ورقۃ مصحف، ایسا منور چہرہ جیسا کہ قرآن کا ورقہ ہو. اللہ اللہ اللہ. کیا بات. جیسا کہ قرآن کا ورقہ ہو. ورقۃ مصحف، مصحف کا پیج ہو. اور یہاں امام اہل سنت مصحف ایک سطح کو بھی کہتے ہیں. جی. سرکار علیہ السلام کے چہرہ انور کو تعبیر کر رہے ہیں اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ جو رخ ہے یہ مصحف ہے، یہ ایک مصحف ہے، یہ ایک مظہر ہے جس پر تمام انوار و تجلیات نظر آتے ہیں. جی. اب اس مصحف کا عالم کیا ہے؟ یہ نور کا ورقہ ہے.
اس پر پسینہ آئے تو وہ پسینہ نور پر آنے والا پسینہ سونے کے ذرات کی طرح چمکتا ہے، سبحان اللہ، آب زر بنتا ہے عارض پر پسینہ نور کا، وہ پانی جو ہے وہ سونا بن کے چمکتا ہے، سونا بن کر چمکتا ہے۔ عارض کہتے ہیں گال شریف کو، رخسار کو۔ آب زر بنتا ہے عارض پر پسینہ نور کا، مصحف اعجاز پر چڑھتا ہے سونا نور کا۔ گویا یوں لگ رہا ہے پسینے آنے کے بعد، یہ پسینے آنا عیب نہیں ہے جی، آپ سونے کو کیا کرتے ہیں، سونے کو مزید نکھار کے لیے اس پر موتی بناتے ہیں، جی اس موتیوں کے اس پر نقش و نگار بناتے ہیں مزید نکھار کے لیے۔ جی تو یہ پسینہ عیب والا پسینہ نہیں، یہ تو معطر پسینہ ہے، جی، ہزار لاکھوں خوشبوؤں سے بہتر پسینہ ہے۔ سبحان اللہ، وہاں تو اس کی بو افضل ہے، جی بو کا کمال بیان کیا گیا، لیکن اس کی جو دیکھنے کی حیت ہے اس پسینے کی، وہ بھی ایسی اعلیٰ ہے کہ یہ پسینہ سونے پر موتیوں کی مانند معلوم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان ایک حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازہر اللون ای ابید نیرن، مطلب نورانی چہرے والے تھے سرکار علیہ السلام، نورانی چہرے والے تھے۔ کانا عرقہ اللؤلؤ، آپ کے جب چہرہ مبارک پر پسینہ آتا تو وہ موتی معلوم ہوتا، کیا بات ہے، یعنی اس مطلب نورانی رنگت پر آنے والا پسینہ مزید جو ہے نخار پیدا کر دیتا تھا۔ سبحان اللہ، ایک اور حدیث کمال کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نظرت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا میں عرض کروں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو 70,000 پردوں میں چھپا رکھا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پردہ اٹھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، حضرت وہ ابن عساکر کی جو حدیث ہے کہ سرکار علیہ السلام اندھیرے میں آئے تو نور روشن ہو گیا، جی لوگ کہتے ہیں ایک دفعہ کا واقعہ تھا، ہوا ہوگا، کوئی صفت لازم نہیں ہے، ایسا نہیں، پردوں میں چھپے ہوئے ہیں، صفت لازم ہے، کبھی کوئی پردہ اٹھا دیا جاتا اٹھا دیا جاتا ہے، واہ، مدینہ منورہ میں سرکار علیہ السلام تشریف لائے، پہلی دفعہ جب مدینہ منورہ میں آئے ہیں، صحابہ بیان کرتے ہیں، تمام کتابوں میں حدیث موجود، اس دن مدینہ اتنا روشن ہوا، دن تو ہوتا ہے روشن ہے، لیکن اس دن اتنا روشن کیا بات ہے، کہ مدینے کی تاریخ میں اتنا روشن دن نہیں آیا۔ سبحان اللہ، سرکار دل کو بھی علیہ روشن کر السلام دیا، واہ، بعد میں بھی رہے ہیں، جی، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے وہ پردے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، واہ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صبح و شام دیکھا کرتی تھیں، کبھی کبھی عجب نظارے ہوتے تھے، جیسا کہ وہ ہے نا کہ نور مطلب مبارک دانتوں سے نکلتا تھا، جی، کبھی تو دیکھنے والوں کو نظر آ جاتا تھا، کبھی وہ پردوں میں چھپا ہوتا تھا۔ تو ایک دن دیکھا تو بڑا ہی عجیب منظر دیکھا، بڑا ہی دل ربا اور خوش خصال منظر، آنکھوں کو بہا جانے والا منظر دیکھا۔ فرماتی ہیں، نظرت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سرکار علیہ السلام کی طرف دیکھا، اور یخصف نعلہ، آپ اپنا جوتا گانٹ رہے ہیں، کیا بات ہے، وقد، عاجزی پہ قربان، اور پسینے سے جو ہے وہ رخسار کی جو سائڈیں ہیں وہ بھیگ رہی ہیں، وجعل عرقہ یتولد نورا، اور اس پسینے سے نور نکل رہا ہے، یتولد نورا فتبہت، فرماتی ہیں میں حیران ہو گئی۔ سرکار نے پوچھا کس بات نے متعجب کیا؟ فقالت نظرت لعرقک یتولد نورا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے مبارک پسینے کو دیکھ رہی ہوں جس سے نور کی شعائیں بلند ہو رہی ہیں۔ فلو رآک ابو کثیر حزلی لعلم انک احق بقولہ، تو حضرت عائشہ بہت بڑی ادیبہ تھیں، محدثہ تھیں، مفسرہ تھیں، بہت اشعار انہیں یاد تھے۔ تو ابو الحزل ایک ابو کثیر حزلی جو ہے ایک شاعر گزرا تھا، اس نے ایک شعر کہا تھا، اذا نظرت الى اسرۃ وجهہ برکت کبرق العارض المتحلل، کہ جب میں اپنے محبوب کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں تو اس کے چہرے کی جو لکیروں کو دیکھتا ہوں تو مجھے جس طرح فلک کی ایک سطح ہوتی ہے، بجلی چمکتی ہے تو دو کام کرتی ہے، ایک تو فلک کو روشن کرتی ہے اور دوسری روشنی کی لکیریں پھیلا دیتی ہے فلک کے اندر۔
ابو کثیر حضلی نے ایک شعر کہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ آپ کو دیکھ لیتا تو یہ کہتا کہ اس شعر کے مصداق آپ ہی ہیں۔ جب آپ کے جسم پر چہرہ انور پر پسینے کی لکیریں بنتی ہیں تو پسینے کی لکیریں اگر پسینہ دراز ہو جائے لکیریں بن جائیں تو وہ فلک پر چمکنے والی روشن بجلی کی طرح ہے، اور اگر موتی بن جائیں تو پھر وہ ان موتیوں کی طرح ہے جن کا کوئی مثل نہیں ہے۔ تو کیا فرمایا اعلیٰ حضرت نے شعر میں؟ مصحف اعجاز پر چڑھتا ہے سونا نور، آب زر بنتا ہے عارض پر پسینہ نور کا، مصحف اعجاز پر چڑھتا ہے سونا نور کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی